रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप ऐसी न्यूज़ के साथ और नई अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम सबसे पहले जिस सबसे अहम टॉपिक पर बात करेंगे वो ये है कि क्या पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो डील है वो अपनी फाइनल स्टेज पे पहुंच गई है, हतमी स्टेज पर पहुंच गई है, या उसकी क्या सूरत है। इंतहाई अहम इंफॉर्मेशन है कि नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के या उनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ पे कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। प्राइम मिनिस्टर बनना, चीफ जस्टिस बनना या किसी और ओहदे के ऊपर जो बड़ा इंतज़ामी ओहदा है उस पर फायज होना, उस वक्त तक जो है ना वो कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता जब तक आपको जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल नहीं होगी या वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। उस वक्त तक सूरत हाल आपके कंट्रोल में नहीं हो सकती। हाँ, आप पॉपुलर वोट रखते हो, बहुत बड़ा वोट बैंक रखते हो, बहुत सारे लोग आपकी हिमायत के अंदर हो, सब कुछ हो, लेकिन ये काम उस वक्त तक नहीं हो सकता। ये तो हम 75 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है उसको सामने रखते हुए ये चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं कि ये कैसे किसी भी तरह से मुमकिन नहीं है, कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का या दूसरे लफ्ज़ों में फ़ौज का पूरा कंट्रोल है। पहले तो शायद सिर्फ कंट्रोल था, अब बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। सर से पाँव तक जो है ना वो पूरी तरह से कंट्रोल में है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर साफ ज़ाहिर है आपको मैनेज करके चलना होता है। तो यहाँ पे हमने कई मिसालें जो है ना वो ले सकते हैं। एक वक्त था, एक वोट को इज्जत दो का नारा दिया, सबका 3 मरतबा के प्राइम मिनिस्टर ने, जिनको नवाज शरीफ कहते हैं, वोट को इज्जत दो बयानिया दिया, मशहूर भी हुआ, लेकिन उसका इनको खुमियाजा भी भुगतना पड़ा और वो अच्छा खासा भुगतना पड़ा। फिर इसी तरह एक जलसा खुरम दस्तगीर साहब ने गुजरांवाला में जो है ना उसका इंतज़ाम करवाया, बड़ी कमाल की जो है ना वो मियाँ साहब ने जो तकरीर भी की, और नतीजा क्या निकला उसका, खुरम दस्तगीर साहब इस दफ़ा इलेक्शन नहीं जीत सके, क्योंकि उस जलसे के अंदर जो वर्कर था वो इंतहाई मोबिलाइज था, इंतहाई मुतहर्रिक था, और वो यही था कि जो कुछ क़यादत कहेगी उसी को जो है ना वो काबिल कबूल है, इसके अलावा कुछ भी कबूल नहीं है। और मियाँ साहब ने वहाँ पे जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, कुछ अदलिया के लोग, उनके हवाले से बातें की कि ये लोग हैं मेरी हुकूमत के जो ज़िम्मेदार हैं इसके ख़ात्मे के, और यही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था उसको इन्होंने बैकफुट पे ले जाने में किरदार अदा किया। ये सारा कुछ, इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं हमारे यहाँ। जनरल याहिया से लेकर जनरल यूब, परवेज़ मुशर्रफ, जितने भी आज तक जर्नैल गुजरे हैं उन सारों की पॉलिसी जो है ना वो एक ही दिया, कोई चेंज जो है ना उसके अंदर नहीं देखी है कि आपने कंट्रोल रखना है, ठीक है, हर सूरत जो है डोमिनेट रखना है। यही वजह है कि आज तक उन्होंने अपनी पॉलिसी को तब्दील नहीं किया। अभी भी हुकूमत उनके साथ है या वो हुकूमत के साथ है। जब तक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है हुकूमत के साथ, शहबाज शरीफ हुकूमत जो है वो 4 साल पूरे करे, 5 साल पूरे करे, इससे भी आगे बढ़े। लेकिन अभी की सूरत हाल जो वो थोड़ा सा अब चेंज हो रही है। चेंज किस हवाले से हो रही है कि अगर हम खान साहब के हवाले से बात करें कि क्या अब उन्हें मजबूर कर दिया गया या इतना कर्टेल कर दिया गया, इतना बाउंड कर दिया गया कि वो हर सूरत जो है वो डील करें, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमने पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर डिस्कस की थी कि खान साहब के पास 2 ऑप्शन है। एक तो ये अच्छे बच्चे की तरह आराम से एस्टेब्लिशमेंट से, फौज से डील करें, घर आके बैठ जाएं, या अगर वो कहते हैं मुल्क से बाहर तो वहाँ भी चले जाएं, और जो कुछ चल रहा है उसको चलने दें। जो अपना बयानिया है, जो अपने बयानात हैं फौज के ख़िलाफ़ या फलां फलां, वो सारा कुछ जो है उसको बैकफुट पे छोड़ दें, ठीक है। बड़े आराम से अगले 2 साल, 4 साल, 5 साल वेट करें, ठीक है, और इलेक्शन का इंतज़ार करें, फिर देखें क्या सूरत हाल बनती है, क्या कुछ चेंज आती है या नहीं आती है, और एक अच्छे बच्चे की तरह जो है ना वो जैसे कहा जाए वैसे करता जाए, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाए।
ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے کہ نو اپوزیشن کرنی ہے تو صرف شہباز شریف کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. جو دوسری اسٹیبلشمنٹ کی اپوزیشن ہے، یا فوج کے خلاف بیانات ہیں، یا بڑا سخت رویہ اپنانا ہے، یا بیانیہ اپنانا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر تو ایک آپشن تو ان کے پاس یہ ہے. دوسری آپشن ان کے پاس ابھی جو گنڈا پور صاحب اور ان کا یہ جو گروپ اناؤنس کر رہا ہے کہ ہم جو ہے نا فائنل احتجاج کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور یا تو مر جائیں گے یا جو ہے نا مار دیں گے، کفن جو ہے نا ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے جب تک خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتی. حالانکہ اب انہیں بھی صورتحال جو وہ کلیئر ہو رہی ہے. وہ مطلب کہ دوسری آپشن ہے ایجیٹیشن کی، کہ لوگ سڑکوں پر ہوں اور بڑی تعداد میں ہوں، ٹھیک ہے. جو 30 لاکھ کے یا سونامی کے یا جو یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ بحث کی جاتی تھی نا، یا نعرے لگائے جاتے، تو اس کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں. گنڈا پور صاحب 2 کوششیں کر چکے ہیں جس میں انہیں کامیابی نہیں ملی ہے. پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، پنجاب کی قیادت نہیں نکلی، پنجاب کی قیادت ان کی رپوش ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ وہ 5,000 10,000 لوگ لے کے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو اس روز کا جو ثوابی کا جلسہ تھا وہ بھی کوئی ایسی کوئی بڑی جو ہے نا اس کی بھی وہ نہیں کہا جا سکتا کہ بہت بڑا جلسہ تھا، وہاں پہ کوئی 25-30 لاکھ لوگ موجود تھے، وہ بھی بات نہیں تھی. اس کے اندر بھی ساری بڑکیں ماری گئی، سارا کچھ کیا کہ خواجہ آصف نے اس کو بڑکوں سے ریلیٹ کیا کہ یہ صرف بڑکیں ہی ہیں اور کمپرومائز رہی ہے، اس کے مطابق جو ہے نا وہ چل رہے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو جو ہے نا وہ خان صاحب نے اس مہینے میں ہمیں اشارہ دے دینا اور وہ فائنل کال ہوگی. ایک رستہ یہ ہے، ٹھیک ہے. ایک طرف ایک رستہ ہے کہ اچھے بچے بن جائیں، بڑے اچھے طریقے سے ڈیل کر لیں، اور دوسری طرف رستہ یہ ہے کہ ایجوٹیشن، اور ایجوٹیشن بھی اس طرح کی کہ جس کو کنٹرول نہ کیا جا سکے، اور اس کی کوئی اجازت نہیں دے گا. حکومتی مشینری بھی حرکت میں آئے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی حرکت میں آئے گی، فوج بھی حرکت میں آئے گی، سارے کے سارے جو ہے نا وہ سارے لوگ حرکت میں آئیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. اب خان صاحب کے لیے تیسری مصیبت جو مسئلہ بنا، پہلے شاید وہ اتنا ڈپریس نہیں تھے، اتنے مایوس نہیں تھے، ٹھیک ہے. اب وہ جیل کے اندر اس پریشانی کا شکار ہے. ایک تو ان کے باہر جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو لیڈر ہیں خاص طور پہ، کیونکہ ورکر کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے. ورکر کو تو یہ سیاسی لوگ کچرا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد تو کون میں کون، ٹھیک ہے. وہ اپنا جو ہے نا وہ اس کو یوز کرتے ہیں اور پھر اس کو یوز لیس ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور پھر چھوڑ دیا. یہ ورکر اب بیچارہ جس کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بڑا ان کے پیچھے چل کے جو ہے نا وہ سارا کچھ کرتا پھر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس جو ہے نا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. کچھ ایسی پوزیشن جو ہے وہ ادھر بھی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہے، کہ ورکر تو کہیں سٹینڈ نہیں کرتا. سٹینڈ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے خود فیصلے لینے ہیں یا اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے، وہ کیا. اب جب کہ ایکٹ پاس ہو چکا قومی اسمبلی سے، سینٹ سے، جو تیسری ہم بڑی مصیبت کی بات کر رہے ہیں، جو ڈپریشن کا باعث بنی، جو مایوسی کا شکار بنی، وہ 5 سال تک کی ایکسٹینشن ہے، ٹھیک ہے. وہ مدت ملازمت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہے. اس کا مطلب جو یہ امیدیں تھیں کہ جنرل عاصم نصیر منیر صاحب جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا کر کے نکل جائیں گے، اب وہ 5 سال تک جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اسی طرح دوسرے بھی سارے کے سارے جو ہے نا وہ اس وقت بھی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس آ چکے ہیں، اور سارا قانون جو ہے وہ یہ نئی امینڈمنٹ ہو چکی، یہ قانون بن چکا ہے. یہ سب سے بڑی پریشانی جو خان صاحب کے لیے بنی، اور یہی وہ چیز ہے جو انہیں اب ایجیٹیشن کی بجائے ڈیل کی طرف دھکیلتی ہے، ٹھیک ہے. یا دوسرے لفظوں میں ایسے کہہ لیں کہ انہیں بوٹ پالش جو ہے نا وہ کرنا پڑیں گے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ پوری طرح سے معاملات کو جو ہے وہ کنٹرول کر چکے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان کی طرح جیسے شہباز شریف گروپ ہے یا دوسرے پولیٹیکل گروپس ہیں یا دوسرے سیاسی گروپ ہیں، کیا خان صاحب اس بوٹ پالش کرنے کے عمل کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے ہم بوٹ آگے کرتے ہیں، آپ پالش کریں، پھر ہم کو پالیسی دیں گے، پھر آپ اس کو امپلیمنٹ کریں، جیسے ہماری بات کو مانے سو جو ہے نا ہم اس کو آگے چلائیں گے، ادروائز نہیں چلائیں گے. اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا خان صاحب اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ اس امینڈمنٹ کے بعد یہ جو ایکٹ بن چکا
جس کے تحت مدت ملازمت جو ہے وہ بڑھا دی گئی اور وہ اب نظر آ رہی ہے کہ وہ 2-3 سال نہیں بلکہ 5 سال پہ چلی جائے گی. یہ وہ مایوس کن پہلو ہے کہ جو اس ڈیل کی طرف لے جانے میں یا بوٹ پالش کرنے کی طرف دھکیلنے کی طرف جو ہے نا وہ کار فرما ہو سکتا ہے. خان صاحب کے ارد گرد بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بھی ان کے لیے مایوسی کا باعث ہے. ٹھیک ہے, وہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور صاحب ہوں, علمین گنڈا پور صاحب ہوں یا ان کی بہنیں ہوں, ٹھیک ہے, اور نو ڈاؤٹ اب امیدیں جو ڈونلڈ ٹرمپ سے لگا کے بیٹھے ہیں وہ بھی اب ان کے لیے ایک بڑا سہارا ہے کہ جناب اب وہ بڑا کردار ادا کریں گے. جو ہی جنوری میں وہ اقتدار سنبھالیں گے اسی کے ساتھ ہی وہ جو ہے نا وہ متحرک ہو جائیں گے, اور صاف ظاہر ہے جب ان کا لیٹر آئے گا یا فون آئے گا یا پیغام آئے گا یا کوئی اور ڈپلومیٹک وے استعمال کیا جائے گا, اس کے بعد جو ہے نا ان کو جو ہے نا وہ چھوڑنا پڑے گا خان صاحب کو, کیونکہ وہ ان کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو نرم لہجہ لب و لہجہ رکھتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خان صاحب سے زیادہ جو امریکہ کو یا ڈونلڈ ٹرمپ کو ضرورت ہوگی نا وہ حکومت کی ہوگی جو پاکستان کے اندر رول کر رہی ہوگی, اس اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہوگی. وہ انٹرنیشنل سینیریو میں دیکھ لیں, روس چائنا کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دیکھ لیں, افغانستان کے حوالے سے دیکھ لیں, تو اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک شخصیت کے پیچھے اتنا بڑا قدم مجھے تو لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا. تو پھر آ جا کے بات وہیں پہ آتی ہے کہ آپ کے پاس جیل سے باہر آنے کا جو ایک رستہ, جو سب سے بڑا رستہ بچتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو جو ہے نا شاید بوٹ پالش جو ہے نا وہ کرنا پڑے. ملاقات ہوتی ہے اگلے دنوں.